امریکہ اور ایران کے درمیان نیوکلیئر ٹاکس کے بعد جو امریکہ کا بیان آیا ہے وہ کافی تشویشناک ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کی ریڈ لائن ابھی بھی برقرار ہے، یعنی کہ جوہری ہتھیاروں کے بارے میں بات چیت کے اوپر ابھی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان میں دنیا بھر کے مسلمان ممالک کے اوپر کتنے مظالم ڈھائے گئے صرف امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس صدی کے دوران، یعنی کہ 2000 سے لے کر 2025 تک، امریکہ اور اسرائیل جو اس کے حامی ہیں ان کی جانب سے کتنے مسلمانوں کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ قتل عام کیا گیا۔ جی ہاں، یہ باتیں کریں گے آج کے اس ویلاگ میں۔ میرا نام ہے عرفان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ امریکہ اور ایران کے درمیان نیوکلیئر ٹاکس جو تھی وہ جنیوا میں ہوئیں، اور اس میں جو ایران کے جو وزیر خارجہ تھے عباس عراقچی، ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا، میڈیا ٹاکس میں بتایا گیا تھا کہ جو ٹاکس ہیں، جو مذاکرات ہیں، یہ کافی مثبت رہے۔ لیکن دوسری جانب امریکہ کی جانب سے بھی بیانات سامنے آ چکے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے جو رد عمل دیا گیا ہے وہ کافی سنجیدہ اور خطرناک ہے، کیونکہ اس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کی ریڈ لائن ابھی برقرار ہے۔ اس حوالے سے آپ یہ بھی بتائیں گے کہ اس صدی کے دوران ماہ رمضان جو ہے اس میں اسرائیل یا اس کے جو اتحادی ہے، بڑا اتحادی امریکہ، اس کی جانب سے کتنے مسلم ممالک کے اوپر اٹیک کیے گئے۔ اس حوالے سے ایک رپورٹ ہم نے جو تیار کی ہے، جس کے مطابق اگر بات کی جائے سال 2000 سے، یعنی کہ اس صدی کے آغاز سے ہی، تو اس صدی کے آغاز سے ہی امریکہ اور اسرائیل جو ہے صرف ماہ رمضان میں جو ان کی جانب سے مختلف مسلم ممالک کے اوپر ٹارگٹ کیا گیا، ان کے اوپر آپریشنز کیے گئے یا مسلمانوں کی ہلاکت کی گئی، ان کی ایک لمبی فہرست ہے۔ لیکن اس فہرست کے اندر جہاں پہ پاکستان، عراق، افغانستان، غزہ اور دیگر جو ممالک ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ اس حوالے سے اگر جو فیکٹس دیکھے جائیں تو سال 2000 سے لے کر 2021 کے دوران اسرائیل کی جانب سے الاقصی انفداد اس کا آغاز کیا گیا تھا، اور یہ ماہ رمضان میں اس کا آغاز ہوا تھا، جو 2001 تک جاری رہا تھا۔ یہ مسجد اقصیٰ کے گرد تناؤ سے شروع ہوا تھا، اور اس میں جو اسرائیل کی جانب سے فوجی کارروائیاں کی گئیں، جھڑپیں ہوئیں، اس میں متعدد جو مسلمان تھے ان کی ہلاکتیں ہوئیں۔ اسی طرح 2001 میں جو نومبر سے دسمبر تک امریکہ کی جانب سے آپریشن انڈیورنگ فریڈم، اس کا آغاز کیا گیا افغانستان میں، اور اس آپریشن کے دوران جو 7 اکتوبر 2001 سے شروع ہوا تھا، جس میں القاعدہ کے خلاف بھاری بمباری کی گئی، اور بھی یہ بھی رمضان میں کیا گیا تھا، اور اس دوران امریکہ کی جانب سے جو بیان دیا گیا تھا وہ بھی اسی قسم کا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ جنگ رمضان میں نہیں رکے گی، یعنی کہ رمضان کے تقدس کو جو ہے وہ بالائے طاق نہیں رکھا جائے گا، اور جنگ جو ہے وہ جاری رہے گی۔ اس دوران بھی لاکھوں افراد جو ہے وہ لقمہ اجل بنے، اور ان میں زیادہ تعداد مسلمانوں کی تھی۔ دوسری جانب اگر سال 2003 کی بات کی جائے تو اس میں بھی امریکہ کی جانب سے عراق میں جو آپریشن شروع کیا گیا، اور اس میں بھی جو سٹی ٹرائل اینگل اور دیگر علاقوں کے اوپر کارروائیاں کرتے ہوئے فوجیوں کی ہلاکتیں اور دیگر مسلمان جو عام شہری تھے ان کی ہلاکتیں ہوئیں۔ اسی طرح سال 2008 سے لے کر سال 2009 کی اگر بات کی جائے تو دسمبر 2008 اور جنوری 2009 کے دوران جو رمضان کا پہلا جو عشرہ تھا یا مہینہ، اس میں یہ جنگ شروع ہوئی تھی، اور اس کے اثرات 2009 تک محسوس کیے گئے تھے، جس میں حماس کے جانب سے جو راکٹ حملے کیے گئے تھے اور اسرائیل کی جانب سے فوجی کارروائیاں کی گئی تھیں۔ اسی طرح اسی عرصے کے اندر افغانستان اور عراق میں آپریشن جو تھے وہ امریکہ کی جانب سے جاری رہے۔ 2014 کی اگر بات کی جائے تو 2014 میں جولائی اور اگست کے دوران بھی اسرائیل نے آپریشن شروع کیے، اور یہ جو آپریشن تھے اس میں 50 دن تک یہ جنگ جاری رہی تھی سال 2014 میں، اور اس میں بھی عراق اور افغانستان میں امریکہ کی جانب سے جو داعش اور دیگر جو ایسی فورسز تھی ان کے خلاف کارروائیاں جاری تھی، اور معصوم بچے، بزرگوں، خواتین کا قتل عام وہاں پہ بھی کیا گیا۔ سال 2021 کی اگر بات کی جائے تو سال 2021 جو اپریل اور مئی ہے، اس میں اسرائیل پہ مسجد اقصیٰ پہ پولیس کے جانب سے، اسرائیلی فوج کی جانب سے چھاپے مارے گئے، وہاں پہ کارروائیاں کی گئیں، اور اس دوران بھی ہزاروں جو فلسطینی تھے ان کی ہلاکت ہوئی۔ اسی طرح
امریکہ کی جانب سے افغانستان سے انخلا کے دوران کوئی بڑی کارروائی جو ہے وہ نہیں کی گئی تھی 2021 میں، لیکن 2023 کی اگر بات کی جائے تو یہ بھی ماہ رمضان تھا۔ 2023 میں اسرائیل غزہ اور مغربی کنارے کے اوپر جو جھڑپیں جاری رہی، اسرائیلی جو فوج تھی ان کی جانب سے مسلمان نہتے مرد اور خواتین ان کے اوپر کارروائیاں کی گئیں۔ سال 2024 کی اگر بات کی جائے تو یہ بھی مارچ میں جو ماہ رمضان تھا سال 2024 کا، اس دوران بھی اسرائیل کی جانب سے غزہ کے اوپر جنگ جاری رہی اور جنگ کو روکا نہ گیا۔ سال 2025 کی بھی اگر بات کی جائے تو رمضان جو مارچ میں تھا، اس کا بھی مارچ میں تھا، 2025 کا بھی، اس میں بھی اسرائیل کی جانب سے غزہ کے اوپر جنگ بندی جاری رہی۔ اسی دوران ایران کے اوپر بھی، ایران کے ساتھ بھی کشیدگی رہی اور ممکنہ طور پہ وہاں پہ بھی کارروائیاں کی گئیں۔ سال 2026 یہ بھی رمضان ہے اور اس دوران بھی اسرائیل اور غزہ میں تناؤ جاری ہے، جبکہ اسی پیٹرن کو اگر دیکھا جائے تو یہ پیٹرن جو بتاتا ہے کہ ایران اور اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ کے درمیان کشیدگی چل رہی ہے، اور اس کے دوران جو امریکہ اور ایران کی جانب سے جو فوجی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، یہ بھی ایک بڑا اندیہ دے رہے ہیں کہ ماہ رمضان جو ہے اس بار بھی خونی ہونے والا ہے، کیونکہ اس جنگ کے دوران اگر یہ ماہ رمضان میں اس کو دوبارہ سے شروع کر دیا گیا، جو جنگ کے ممکنہ خطرات موجود ہیں، کیونکہ امریکہ کی جانب سے اپنے جو جنگی بردار طیارہ ہے، جو بحری بیڑا ہے، اس کو ایران کے پاس بھجوایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ جو اپنی فضائی قوت ہے جس میں F-22 F-35 سمیت دیگر جو جنگی طیارے ہیں ان کو بھی وہاں پہ بھجوایا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو روس بھی اس جنگ کے لیے جو جنگی مشقیں ایران کے ساتھ آج سے شروع کر رہا ہے، یعنی کہ 19 فروری سے ایران اور روس کے درمیان جنگی مشقوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو ایک بڑا مارکا جو ہے وہ اب بھی لگ رہا ہے کہ ان مارکوں کے دوران جو ہے جو ایران اور اسرائیل کے درمیان ہونے والے ہیں، اس کے لیے دونوں فریقین جو ہیں وہ مکمل طور پہ تیار ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مجموعی طور پر اس صدی کے دوران جو مسلمانوں کی ہلاکتیں ہوئیں اس کے اوپر بات کریں تو آپ کو یہ جان کر انتہائی تشویش لاحق ہوگی کہ ایسے ممالک جو اپنے آپ کو امن کے جو علمبردار کہتے ہیں، جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، ان کی جانب سے سال 2000 کے دوران، سال 2000 سے لے کر سال 2025 تک کتنے نہتے مسلمانوں کی ہلاکتیں کی گئیں، تو وہ ایک الارمنگ ہے۔ یہ پوری مسلم دنیا کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے یہ جو چیزیں ہیں یہ ان کے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں کہ سال 2000 سے لے کر سال 2025 تک 45 لاکھ لوگ، جس میں سے 10 لاکھ لوگ تو ایسے ہیں جن کو ڈائریکٹ فوجی آپریشن کے دوران ان کے اوپر گولیاں برسائی گئیں یا بارود پھینکے گئے یا ہیوی جو جنگی ساز و سامان ہے اس کے ساتھ کارروائیاں کی گئی۔ 10 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں ان کارروائیوں کے دوران ان کو، مسلمانوں کو صرف جو ان کو مارا گیا، ان کی ہلاکتیں ہوئیں، جبکہ 35 لاکھ کے قریب ایسے افراد جو بھوک، افلاس یا اس جنگ کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، ان کا ڈیٹا جو سامنے آیا ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ کو بتائیں تو یہ ڈیٹا جو ہے یہ مختلف ادارے جس میں UN اور اس کے ساتھ ساتھ کاسٹ آف وار جیسی NGOs اور دیگر جو ادارے ہیں انٹرنیشنلی ان ہلاکتوں کو مانیٹر کرنے والے، ان کی جانب سے سامنے آیا ہے کہ 45 لاکھ لوگ سال 2000 سے لے کر سال 2025 تک موت کی وادی میں چلے گئے، اور ان میں زیادہ تر جو ہے وہ بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں اور بزرگ بھی ہیں۔ اور ایسے جو آپریشن کیے گئے جس میں نہ تو ان نہتے بچوں کی پرواہ کی گئی، نہ خواتین کی پرواہ کی گئی، نہ بزرگوں کی پرواہ کی گئی، اور ہاسپٹلز کے اوپر بھی گولہ باری کی گئی اور ان کی جانیں بھی لی گئیں۔ تو یہ ایک الارمنگ چیز ہے کہ سال 2000 سے لے کر سال 2025 تک 45 لاکھ لوگ جو ہیں جس میں مسلمان ہیں یہ زیادہ تر، ان کو لقمہ اجل بنا دیا گیا ان جنگی کارروائیوں کے دوران۔ تو اس میں جو بڑے بڑے عالمی ادارے جس میں UN ہے، UNO ہے، یا دیگر جو اقوام متحدہ کے ادارے ہیں جو اس کے اوپر کام کرتے ہیں، ان کی جانب سے مختلف رپورٹس بھی دی گئیں، رپورٹس جنریٹ بھی کی گئیں، لیکن عالمی دنیا نے اس جو ہلاکتوں کے اوپر اپنی آنکھیں موند رکھی ہیں۔ اور اس رمضان میں بھی اگر دیگر جو ممالک ہیں انہوں نے اس کے اندر ثالثی کا کردار ادا نہ کیا
تو اس کے بعد بھی یہ رمضان بھی خونی ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔